میں کیا بتاؤں یار. سرفراز چودھری کہتا ہے کہ اس کو لے جاؤ, اس کی طریقے سے تفتیش کرو. بڑی طرح کوپریٹ کر رہا ہوں, وہ پھر بھی مجھے ماری جا رہے ہیں, مجھے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. تو اگر آپ کی یہاں پہ کسی آفیسر سے بات چیت ہے, آپ ان سے کائنڈلی ریکویسٹ کریں کہ یار مجھے مارے کب, یا مجھے تب مارے جب میں آپ کو کچھ چھپا رہا ہوں یا آپ کو کچھ غلط بتا رہا ہوں. لیپ ٹاپ کے پاسورڈ, میں نے جی میل کے پاسورڈ, میں نے ایک چیز, مجھے ایک بندہ آ کے دکھا دے یار. میرا 23 دن کا ریمانڈ لیا, میں نے پہلے 23 منٹ کے اندر ان کو سب کچھ دیا. آپ سب کو پتا ہے کہ رکی بھائی کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا. اب ہیش ٹیگس چل رہے ہیں, ویڈیو وائرل جا رہی ہے. تقریباً ایک دن میں تقریباً 10 ملین لوگوں نے دیکھی تھی وہ ویڈیو, جو کہ شاید رکی بھائی کی زندگی کی ہائیسٹ واچ ویڈیو ہے. سوال یہ ہے کہ یار ڈکی بھائی کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا, لیکن وہ ڈکی بھائی تھے اس لیے ہمیں پتہ لگ گیا. وہ ڈکی بھائی تھا اسی لیے ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور وہ آج چھوٹ گیا ہے. 100 دنوں بعد وہ گھر آ گیا, سکون سے وہ گھر بیٹھا ہے. اوور کم کر لیں گے ڈکی بھائی کچھ دنوں تک اس چیز کو. مگر بات یہ ہے کہ یار اگر ڈکی بھائی کی جگہ آپ ہوتے یا میں ہوتا, ایک غریب کی بچی ہوتی, تو کیا ہوتا؟ کبھی سوچ کے دیکھا آپ لوگوں نے؟ ڈکی بھائی کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے. ہمارے یہ جو ہیں جن کے پاس پاور ہے, جتنے بھی یہ جو لوگ ہیں سرکاری عہدوں پر, ہمیں انہی سے اگر خطرہ ہے تو ہماری حفاظت کون کرے گا؟ کیا اس ملک میں اب کوئی انصاف نہیں رہا؟ مجھے بہت خوف آ رہا ہے اس ملک میں رہتے ہوئے. کیا آپ سوچ کے دیکھو کہ اگر ڈکی بھائی جیسا بندہ جس کے تقریباً 10 ملین سبسکرائبر ہونے والے ہیں, یار سوچ کے دیکھو 1 کروڑ سبسکرائبر, اور اس کی ویڈیو کو ایک دن میں 1 کروڑ لوگوں نے دیکھا ہے. یار ہمیں تو 100 لوگ نہ دیکھیں, ہم کس کو جا کے درد سنائیں؟ اور یہ سب جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم کہنا تو بڑا آسان ہے کہ یار سرفراز چودھری بڑا ظالم انسان تھا, لیکن یہ سرفراز چودھری کی غلطی نہیں ہے میری جان, ہم سب کی غلطی ہے. سرفراز چودھری نے جو بھی کیا یہ اس نے پہلی دفعہ نہیں کیا ہوگا, اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہوگا پہلے ہی, اور اس ظلم کے بارے میں ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا. جتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کہاں جاتی ہے؟ ان سے سوال کون کرے گا؟ یہاں ہم بیٹھ کے رونا رو رہے ہیں کہ یار ڈکی کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا. میری جان تو ہوتا نا, تو ہوتا ہی نا. ہمارے بچے ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی خوبصورت لڑکی ہوتی تو اس کے ساتھ کیا ہوتا. یہ نہ جانے کیا کچھ اس کے ساتھ کر سکتے تھے. سوال یہ بنتا ہے کہ یار یہ جو سب ہو رہا ہے یہ رکے گا کیسے؟ اس کا حل صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو بدلو. حقیقت یہ ہے کہ ظالم ہم سے بڑا کوئی اور نہیں ہے. ہمیں تب تو بڑا ہوتا ہے کہ یار وہاں ظلم ہو رہا ہے, وہ ظلم کر رہا ہے, وہ ظلم کر رہا ہے. حقیقت میں ہم سے بڑا ظالم کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. جب اپنے خاندان میں بیٹھے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا بھائی ایک چھوٹے بھائی کو مار رہا ہوتا ہے, تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں بڑا بھائی ہے, اس کو حق ہے مارنے کا. بلکہ میجورٹی آف دا ٹائم وہ بلا وجہ مار رہا ہوتا ہے, اسے اپنی اگریشن نکال رہا ہوتا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو مار رہا ہوتا ہے, ایک شوہر اپنی بیگم کو مار رہا ہوتا ہے, اور ایک استاد اپنے شاگرد کو مار رہا ہوتا ہے. اور ہم اس چیز کو اپنے کلچر کا ایک حصہ بنا کے دکھاتے ہیں. حقیقت میں مارنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگلا سدھر جائے. مارنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے اپنی اگریشن نکالنا. ہم لوگ اپنے سے کم تر لوگوں پر اپنی اگریشن نکالتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اپنے سے اونچے یا اپنے سے مضبوط بندے کو پکڑیں گے تو آگے سے چپیڑ پڑ جائے گی. اس لیے ہم اس بندے کو پکڑتے ہیں ان دا نیم آف ٹیچنگ, ان دا نیم آف دس کائنڈ آف تھنگ, کہ ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں, ہم ظلم کرتے ہیں. میں نے ایسے ماں باپ کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کو بیلٹوں سے مارتے ہیں, لٹرلی. یہ کون سی تربیت ہے جو بیلٹوں سے مار کے ہوتی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت علی نے یا کسی نے آپ کو یہ سب اس چیز کا حق دیا کہ آپ چمڑے سے اپنے بچے کو مارو؟ حقیقت میں ہم خود ایک جانور ہیں, اور جہاں ہمیں موقع ملتا ہے, جہاں ہمیں کوئی کمزور نظر آتا ہے, ہم اس پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے آگے سے پش بیک نہیں آئے گا, آگے سے کیا کر لے گا یہ. اب ڈکی جیسا بندہ جس کے پاس اتنے فالوورز تھے, سرفراز بھائی, تب نہیں ڈرے, تو سوچو اگر میرے جیسا یا آپ جیسا بندہ جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اس کا کیا ہوتا. یہ ظلم کب رکے گا؟ ہمارے ملک میں پریزن کی کچھ لا ہی نہیں ہے. جو بندہ پریزن میں جاتا ہے اس کو مارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ مجرم ہے نا, اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. اب ڈکی بھائی ہے 100 دن کے بعد واپس آ گیا, کیا فائدہ؟ وہ جو اس کی زندگی کے 100 دن ضائع ہو گئے, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ صرف سرفراز صاحب نہیں, بلکہ اس ملک کے حکمران, اور اب کے نہیں تمام حکمران جن کے پاس پاور تھی, جنہوں نے ایسے چینجز کیے جنہوں نے کبھی قانون بنایا ہی نہیں. اور عدلیہ جو تاریخ پہ تاریخ دے دیتی ہے سکون سے بیٹھ کے, خود اے سی کے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, فیصلے کر ہوتے ہیں کہ یار تم ایسا کرو, اس کو جسمانی ریمانڈ منظور کر لیتے ہیں, جاؤ. اس کو کٹ پڑ رہی ہے یار اندر جا کے بلا وجہ.
تو یہ نظام تب تک صحیح نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے بچوں کی، آپ اپنے بھائی کی تربیت اچھی نہیں کرتے، آپ اپنے ہاتھ کو کنٹرول نہیں کرتے، آپ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتے کسی پر ظلم کرنے سے پہلے۔ یہاں تو کسی انسان کو برداشت ہی نہیں ہوتی کوئی چیز، یہاں ایک ساتھ اپنی بہو کو مار دے اور بہو ساس کو مار دے، ایسا مقام ہوا پر ہے۔ اور جو سرفراز صاحب نے کہا وہ صرف پیسوں کا لالچ نہیں تھا، وہ ان کی ایک حقیقت تھی، اصلیت تھی، کیونکہ اگر انہیں صرف پیسے چاہیے ہوتے نا تو وہ ہاتھ نہ اٹھاتے۔ انہوں نے جو اس کو مارا وہ ایک شوق ہی تھی، وہ یہ تھا کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ جوا پر موٹ کر رہا ہے، اس کو میں مارتا ہوں۔ انہوں نے ویڈیو پہ اپنے بچے کو ملایا اور بچے کو دکھایا، یہ ہے نا جس کو تو دیکھتا ہے، اویک، اس کو چنڈ مار۔ سیکیورٹی گارڈ سے اس کو چپیڑ مروائی۔ تو اس طرح کے سینس لیس لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ آپ اور میرے جیسے لوگ ان لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرفراز صاحب غلط نہیں ہیں، ہم سب غلط ہیں۔